آپ نے فرمایا آپس میں پیار محبت سے رہنا، اتفاق سے رہنا، یہ نماز سے اور روزے سے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ گھروں میں بہن بھائیوں کے ساتھ، بی بچوں کے ساتھ، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، دفتر میں، فیکٹری میں، مسجد میں آپس میں پیار محبت سے رہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ آپس کی نا اتفاقیاں، یہ رنجشیں، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے۔ یہ آپس کی رنجشیں، نا اتفاقیاں، یہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں۔ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا اتفاقی، بھائی بھائی میں بول چال بند، بہن بھائی میں بول چال بند، میاں بیوی میں لڑائی، ساس بہو کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، چچا بھتیجے کے جھگڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس، اچھا جھگڑے پتہ کیسے ختم ہوں گے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، 10 سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال خادم 10 سال، 10 دن 10 مہینے نہیں، 10 سال، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ کون سا لفظ؟ بولو بھائی، کیوں؟ 10 سال یہ کام کیوں کیا تم نے؟ یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے؟ 10 سال اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا۔ کس کو؟ اپنے خادم کو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو جاتی تھی اور حضور کے گھر والے ان سے کہتے تھے کہ یہ کیوں کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے تھے اس کو چھوڑ دو، اللہ نے لکھا ہی ایسے تھا، اس کو کچھ نہ کہو۔ یہ کیوں کا لفظ اپنی زبان سے ختم کریں۔ گھر میں، دفتر میں، مسجد میں، مارکیٹ میں، خاندان میں کیوں کیا تم نے؟ یہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیوں کی جگہ پتہ کیا بولو؟ کیوں کی جگہ پتہ کیا بولو؟ کوئی بات نہیں۔ کیا بولو بھائی؟ کیا بولو؟ آپ گھر میں گئے، کھانا کھانے بیٹھے، نمک تیز، مرچ تیز، تو کیا کہو؟ بولو تو صحیح بھائی، کیا کہو؟ کوئی بات۔ آپ یہاں سے باہر نکلے، آپ کی گاڑی کے آگے کسی نے گاڑی لگائی ہوئی ہے اور آپ کو ہے بہت جلدی، اور 10 منٹ بعد وہ ٹہلتا ہوا آیا کہ جی ذرا میں کام گیا ہوا تھا، تو آپ کیا کہو؟ کیا کہو بھائی؟ کوئی بات نہیں۔ آپ جا رہے ہو، موٹر سائیکل والا آیا، گاڑی والا آیا، بارش ہوئی ہوئی، پانی کھڑا ہوا ہے، اس نے جناب ماری اسپیڈ آپ کے پاس، سارے چھینٹے اڑے پانی کے آپ کے کپڑوں کے اوپر، تو کیا کہو؟ کیا کہو بھائی؟ ہیں؟ آسان ہے؟ بولو، یہ کہنا آسان ہے اس وقت؟ خدا نہ خواستہ گاڑی لگ گئی کسی کی، کسی گاڑی لگ گئی آپ کی گاڑی سے، تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ کہو تو صحیح بھائی۔ یہ جملہ عام کریں، کوئی بات نہیں۔ آپ گوشت دے کر گئے گھر میں، میں نے نکاح پڑھایا ایک جگہ، تو میں نے نکاح سے پہلے بات کی کہ بھئی دیکھو، گھر جو آباد ہوگا وہ اخلاق سے ہوگا، زیور سے نہیں، فرنیچر سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، رنگ شکل سے نہیں۔ شادی ہو رہی ہے، گھر آباد ہوگا اخلاق سے۔ اخلاق میں یہ بات میں نے کہی کہ بھائی دولہا دلہن، ساس بہو، کیوں کا لفظ چھوڑ دو، کیوں کا لفظ چھوڑ دو، کیوں کا لفظ چھوڑ دو۔ تو میں نے کہا آپ بیوی کو صبح گوشت دے کر گئے 5 کلو کے، آج قورمہ بنانا ہے، قورمہ بنانا ہے، اور دوپہر کو آپ نے کھانا نہیں کھایا کہ شام کو قورمہ بن رہا ہے، اور بیوی سے کہا کہ دیکھو مجھے ذرا مرچ سے پرہیز ہے، تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نکال دینا، میرا سالن نکال دینا، مجھے مرچ سے پرہیز ہے۔ اب آپ جناب شام کو گھر پہنچے، بھوک بڑی سخت، قورمے کی خوشبو آ رہی، دسترخوان پہ بیٹھے، تو بیوی سے کہا ذرا وہ میرا بغیر مرچ والا سالن بھی لے آؤ۔ اس نے کہا اوہ میں تو بھول گئی، میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی۔ تو آپ کیا کہو؟ کہو بھائی، کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیان کے دوران، کہتا کی گل آپ بھوکا ہی سو جائے ہو؟ کیا بات ہے، بھوکا ہی سو جائے؟ میں نے کہا نہیں، بھوکا نہ سوئے، دہی سے روٹی کھا لے۔
تو میرے بھائیوں آج غصہ بہت چڑھا ہوا ہے لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کوئی بیان نہیں شروع کر دیا, آپ نے فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ, نصیحت ختم. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. ختم نصیحت. آپ نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا, اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے, غصے کی بات پر غصہ نہ آئے, یہ کیا ہے؟ گدھا ہے. جس کو غصہ آئے اور قابو میں نہ رہے یہ شیطان ہے. ہاں, غصہ آئے اور پھر قابو کر جائے یہ ہے ایمان والا, یہ ہے مسلمان. تو میرے بھائیو اپنے غصے پہ قابو پائیں, اپنے جھگڑے ختم کریں. عید اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے, بننے سنورنے کا نام نہیں ہے. اپنے دل کو سنوارو بھائی, جھگڑے ختم کرو. جس کا جھگڑا چل رہا ہے, جس کا جھگڑا چل رہا ہے جھگڑے ختم کرو بھائی. عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اور جھگڑے ختم کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے, یا آپ سے غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے. آپ کی غلطی ہے تو معافی مانگو, اس کی غلطی ہے تو معاف کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرو اللہ تمہارے ساتھ درگزر کرے گا. تو یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے بھائی, جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب پکی نیت کرو کہ جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. کون کون جھگڑا ختم کرے گا بھائی؟ یہ ہاتھ ایسے نہیں کھڑا کر رہے جیسے ان کا جھگڑا ہے ہی نہیں. 90% کا جھگڑا ہے, 90% کے گھر میں جھگڑا ہے, بول چال بند ہے, میل جول ختم ہے. اور پتہ کیوں جھگڑا ہے؟ اس سے بات کرو نا, کہتا میں ٹھیک ہے گا, وہ ٹھیک نہیں ہے گا. میں تو کچھ نہیں کہتا جی, نہیں میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, ہر ایک یہی کہہ رہا ہے. اس کے پاس جو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. میرے بھائیو جھگڑا ختم کریں, معاف کر دو, نیچے لگ جاؤ, چھوٹا بن جاؤ. کیا اکڑ مکڑ, مر جانا ہے, مر جانا ہے. اکڑنا مردے کی علامت ہے. اکڑنا کس کی علامت ہے بھائی؟ مردہ اکڑ جاتا ہے. جس کا دل مردہ ہوگا اس میں اکڑ ہوگی. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, تمہارا دشمن بھی دوست بنے گا. ملکوں کے جھگڑے بعد میں ختم کرنا, پہلے گھر کے جھگڑے تو ختم کر. اپنے گھر کے جھگڑے, لوگوں کو عید مبارک کہتا پھر رہا ہے, گھر میں لڑائی. لوگوں کو عیدی دے رہا ہے, گھر میں لڑائی. اپنے گھر کا مسئلہ ٹھیک کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث سنا رہا ہوں, بڑی اہم بات. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین کون ہے؟ تم میں سے بہترین کون ہے؟ فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو, باہر والوں کے ساتھ نہیں. فرمایا تم میں سے بہترین کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. اور آگے فرمایا کہ میں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے بہتر ہوں, تم سب سے بہتر ہوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں پیالے میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی, اللہ کے نبی وہیں منہ لگا کے پانی پیتے تھے. عربوں میں عادت تھی بڑی بڑی بوٹیاں, ہڈیاں کھانے میں, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہڈی کو پکڑتی, دانتوں سے گوشت کو نوچتی, تو اللہ کے نبی اسی ہڈی کو پکڑتے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہ لگایا تھا وہیں منہ لگا کے گوشت نوچتے تھے. محبت. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے. انہوں نے کہا نہیں حضور ہمارا مطلب یہ کہ مردوں میں سے کس سے ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے,
فرمایا عائشہ کے باپ سے، عائشہ کے باپ سے۔ اللہ کے نبی سفر میں ہیں، سفر میں صحابہ ساتھ ہیں، حضرت عائشہ حضور کی بیوی ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو تم تھوڑا آگے چلے جاؤ، آپ رہ گئے، حضرت عائشہ رہ گئی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے کون آگے نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی سید الکونین اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے، مقابلہ کر رہے ہیں، دیکھو کون تیز نکلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ ایک عرصے کے بعد پھر سفر میں تھے، پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چلو، آج پھر دوڑ لگائے۔ اب حضرت عائشہ کا بدن تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس دن کا بدلہ آج میں نے اتار دیا تمہارا۔ ہاں، حضرت عائشہ سے محبت۔ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے، جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ یہ بعض لوگ باہر بہت اچھے ہیں، گھر میں بہت برے ہیں، باہر بہت میٹھے ہیں، گھر میں بہت کڑوے ہیں، باہر بہت نرم ہیں، گھر میں بہت گرم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا گھر میں جھگڑا چل رہا ہے، پکا عزم کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو کہو بھائی، کب کرنا ہے؟ کب کرنا ہے جی؟ ایک آدمی کہنے لگا باہر جا کے، میں نے زور لگایا جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو۔ باہر جا کے کہتا ہے اب مولوی صاحب نے کی پتا، انہیں میرے نہ کی تھی جھگڑا ختم کرو۔ دو باتیں ہوئی، پہلی بات کیا کی میں نے، دل کو اللہ کی محبت سے بھر ہوا ہے۔ دوسری بات جھگڑے ختم کرو۔ تیسری بات، ہم سب محتاج ہیں اللہ کے میرے بھائیوں، ہم سب کمزور ہیں، چاہے بڑے سے بڑا افسر بن جائے، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، بڑے سے بڑا چودھری ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، بڑے سے بڑا سیٹ ہو، ٹھیک ہے تو گھر بنا لے گا 4 کنال کا، 10 کنال کا، 4 گاڑیاں لے لے گا، 8 گاڑیاں لے لے گا، 50 نوکر ہو جائیں گے، لیکن بھائی ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں اللہ کے، بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، کھانے میں، چبانے میں، نگلنے میں، سانس لینے میں، ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ نظام اللہ کا چل رہا ہے، اللہ سے مانگیں 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 مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ملک کے حالات خراب، اللہ سے مانگیں، گھریلو حالات خراب، اللہ سے مانگیں، کاروباری حالات خراب، اللہ سے مانگیں۔ عالم اسلام میں کتنا اضطراب ہے، مسلمانوں پر کتنا ظلم ہے، حرمین شریفین کا کیا حال، حرمین بند پڑا ہوا ہے، کوئی تھوڑے سے رہ گئے، اور مسجد اقصیٰ کا کیا حال ہے، کتنا برا حال، یہ کشمیر کے، فلسطین کے، افغانستان، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا مانگیں، دعا مانگیں، دعا مانگیں۔ دیکھو سچی یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھو، آپ آدھا گھنٹہ دعا مانگتے ہو؟ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دعا مانگتے ہو؟ 1 گھنٹہ کبھی دعا مانگی؟ کبھی پون گھنٹہ دعا مانگی؟ کبھی 15 منٹ بیٹھ کے دعا مانگی؟ 15 منٹ 10 منٹ ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھے، 10 منٹ دعا میں نہیں بیٹھے۔ ہمارے مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، مانگنے کا اہتمام کریں۔ حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگیں، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، آدھا گھنٹہ مانگیں، پون گھنٹہ مانگیں، 1 گھنٹہ، چلو روز نہیں، ہفتے میں کوئی 1 دن 1 گھنٹہ مانگو بھائی، چلو مہینے میں کوئی 1 رات ہو کہ 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے بیٹھو، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ اگر آپ کو درد ہے فلسطین کا، آپ کو درد ہے کشمیر کا، مانگو تو صحیح، اللہ کے سامنے رو تو صحیح، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دعا میں اصرار کرو، تکرار کرو، کس جملے کے ساتھ؟ یا ذل جلال والاکرام، 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 تکرار کرو۔
ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب آپ کہتے ہو گھنٹہ دعا مانگو، 2 گھنٹے دعا مانگو، میری دعا تو 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، کیا مانگوں؟ اللہ کے بندے، دعا کے آداب میں سے کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود پڑھو، پھر قرآن کی دعائیں، پھر حدیث کی دعائیں، پھر اپنی زبان میں مانگو۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اب وہ دعا میں لگے ہوئے، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه۔ اللہ کی تعریف کی، اے وہ ذات جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات جس کا کسی کا وہم و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا، اے وہ ذات جس کو کوئی بیان کرنے والا بیان کر نہیں سکتا، اے وہ ذات جس میں کسی قسم کا تغیر نہیں، جس کو کسی قسم کا خوف نہیں، جو پہاڑوں کے وزن کو بھی جانے، جو سمندر کے پانی کو بھی جانے، جو درختوں کے پتوں کو بھی جانے، بارش کے قطرے بھی اس کے علم میں ہیں، ساتوں آسمان میں کیا اس کے علم میں، ساتوں زمین میں کیا اس کے علم میں، دن جس پر چڑھتا ہے سب اس کے علم میں، رات کا اندھیرا جس پر چھاتا ہے سب اس کے علم میں، پہاڑ کی غار میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، سمندر کی تہ میں کیا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہے وہ ذات جو ایسی شان والی، ایسی صفات والی ہے، کیا کر میرے عمر کا بہترین حصہ جو کہ نا میرا آخری حصہ کر دیو، میرے زندگی کا بہترین دن وہ ہو جس دن میں تیرے سے ملاقات کر رہا ہوں۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے نا، اللہ کے نبی سن رہے تھے، انہیں نہیں پتا، اللہ کے نبی نے بلایا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ہدیے میں دیا، اللہ کے نبی نے ہدیہ دیا، سونا سونا، اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ میں نے ہدیہ کیوں دیا ہے؟ انہوں نے کہا میری آپ سے رشتہ داری ہے، تعلق ہے۔ فرمایا رشتہ داری تعلق اپنی جگہ ہے، لیکن آج جو میں نے تمہیں یہ ہدیہ دیا ہے اللہ کی خوبصورت تعریف کرنے پر دیا ہے۔ تو 3 باتیں کی ہیں میرے بھائیوں، اس دل کو اللہ کی محبت سے بھرے۔ دوسری بات کیا کی؟ جھگڑے ختم کریں، معاف کریں۔ تیسری بات کیا کی بھائی؟ بولو بھائی، تیسری بات کیا کی؟ دعاؤں کا اہتمام۔ ہم بڑے محتاج ہیں سب اللہ کے، جو آپ کی پریشانی ہے اللہ کے سامنے رکھیں، ملک کے مسئلے ہیں اللہ سے مانگیں، اعتراض نہ کرے۔ کوئی پولیس پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی فوج پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی عدلیہ پہ، کوئی حکومت پہ، کوئی عوام پہ، بھائی فوج کے لیے دعا مانگو، پولیس کے لیے دعا مانگو، عوام کے لیے دعا مانگو، حکمرانوں کے لیے دعا مانگو، عالم اسلام فلسطین کے لیے دعا، مسجد اقصی کے لیے دعا مانگو، حرمین شریفین کے لیے دعا مانگو، پورے عالم اسلام دعا مانگو، دعا مانگو، دعا مانگو۔ اللہ سب کی سنتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرو بھائی، تو سب کریں گے نا انشاءاللہ جی، اللہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ابھی کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، تو عید کے دن ایک کرنے کا کام، عید کے دن کا ایک کام وہ کیا ہے؟ جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، روزے سے افضل چیز بتاؤں، صدقے سے بھی افضل چیز بتاؤں؟ نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل وہ کیا ہے؟ صحابہ نے اس کے وزیر ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا باہمی اتفاق سے رہنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، یہ نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل۔ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے نا بھائی، عید کا موقع ہے، جھگڑا ختم کرو۔ حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان بھائی سے 3 دن تک قطع تعلق ہی رکھے۔ 3 دن تک، اگر 3 دن تک کسی سے قطع تعلق ہی ہے، میل جول ختم ہے، بات چیت بند ہے، حدیث میں آتا ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک مر گیا نا تو جہنم میں جائے گا۔
जहन्नम में जाएगा। इतनी सख्त बात है ये आपस की लड़ाइयाँ और झगड़े। आप वसल्लम ने फरमाया ये झगड़े जो है ना, आपस की दुश्मनियाँ, लड़ाइयाँ, अदावत, बुग़्ज़, ये क्या है, मूड देने वाली चीज़ है, मूड देने वाली। जैसे उस तरह बालों को मूड देता है, ये झगड़े, ये लड़ाइयाँ, ये दिलों में बुग़्ज़, अदावत, ये नेकियों को क्या कर देती है, मूड देती है, नेकियों को मूड देती है। हाँ, जुमेरात को और सोमवार को बंदों के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं। तौबा करने वालों की तौबा कबूल होती है, मग़फ़िरत मांगने वालों की मग़फ़िरत की जाती है। लेकिन जिनके दिलों में कीना है, उनकी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि वो अपना कीना ख़त्म ना करे, जब तक कि वो अपना, हाँ। और एक हदीस में आता है, अल्लाह फरमाते हैं इन दोनों की मग़फ़िरत को रोके रखो। ये जिनका झगड़ा चल रहा है ना, इन दोनों की मग़फ़िरत को रोके रखो हत्ता कि आपस में सुलह कर लें। इनकी मग़फ़िरत को रोके रखो हत्ता कि आपस में सुलह कर लें। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, तकरीबन 70, 80, 90% का झगड़ा चल रहा है किसी से, चाहे 5 वक्त का पक्का नमाजी क्यों ना हो, चाहे पहली सब का नमाजी, झगड़े चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। एक आदमी शराब पीता है ना 10 साल से 20 साल से, सूअर का गोश्त कभी नहीं खाएगा कि हराम है, कुत्ते का गोश्त कभी नहीं खाएगा कि हराम है, वो शराब पी रहा है। क्यों? जिस गुनाह को आदमी करता रहता है, उसके अंदर से उसका एहसास ही खत्म हो जाता है। ये नमाज भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, तहज्जुद भी पढ़ेगा, पहली सब में नमाज भी पढ़ेगा, लेकिन झगड़ा चल रहा है। अब वो झगड़ा चौके अरसे से चल रहा है, इसलिए उसका एहसास ही खत्म हो गया कि ये गलत है, ये गुनाह है, ये नाजायज़ है, ये हराम है, इससे नेकियां तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर बतलाने निकले। कौन सी रात शब कदर होती है? कौन सी रात शब कदर होती है? दो मुसलमानों का झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े की वजह से शब कदर की तायीन उठा ली गई। तो झगड़ों से क्या होता है? खैरों से महरूमी होती है। जब झगड़ा चल रहा हो, बहुत सी खैरों से आदमी महरूम हो जाता है। तो भाई जितने साथी बैठे हुए ना, सब नियत करो कि झगड़ा खत्म करना है इंशाअल्लाह। आवाज में करंट कोई नहीं भाई, इंशाअल्लाह। हाँ, झगड़ा क्या करना है भाई? अच्छा, झगड़ा पता कैसे खत्म होगा? कि भाई आपसे गलती हुई है, माफी मांग लो, उसने गलती की है तो क्या कर दो, झगड़ा खत्म। और अगर बातें निकालनी शुरू कर दी, उसने यूं किया था, उसने यूं किया था, उसने ये कहा था, उसने यूं किया था, फिर झगड़ा खत्म। अगर खत्म करना चाहें तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, और अगर खत्म ना करना चाहें तो 1 साल में भी खत्म। और मर जाना है भाई, क्या झगड़ना, क्या लड़ना झगड़ना भाई, मर जाना है। मरना है कि नहीं मरना है भाई? मरना है ना, तो झगड़े क्या करो भाई? हाँ, अकड़ना मुर्दे की अलामत है। कौन अकड़ता है? मुर्दा। इसलिए मरते ही कहते हैं ना, आंखें बंद करो, हाथ सीधे करो, पांव सीधे करो। हाँ, अकड़ने से पहले जिस्म सीधा करो, वरना जिस्म अकड़ जाएगा। हाँ, तो जिसका दिल मुर्दा होता है उसमें अकड़ होती है, मैं। हाँ, जिसका दिल जिंदा होता है उसमें तवाज़ो, आजिज़ी। चलो ठीक है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को माफ़ करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। तुम लोगों को, हदीस में आता है, बनी इसराइल का एक आदमी अल्लाह के दरबार में पेश हुआ, उसके गुनाहों का रजिस्टर भरा पड़ा था, गुनाह, और नेकियों का रजिस्टर खाली पड़ा था। नेकियों के रजिस्टर में एक नेकी है, बाकी क्या है? गुनाह। नेकी क्या लाया है? कि लोगों से दरगुजर बहुत करता था। अल्लाह ने फरमाया, ये हमारे बंदों से दरगुजर करता था, हम इससे दरगुजर करते। तो कौन कौन झगड़ा खत्म करेगा भाई? आसान नहीं है। अभी आप बाहर जाओगे ना, तो शैतान पता क्या कहेगा? मौलवी साहब को क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या किया है? ये तो खड़े होकर बयान कर देते हैं बस। इन्हें क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या कुछ किया है? हाँ, और वाकई किया होता है लोगों ने। तो क्या करो भाई? झगड़ा खत्म तो कैसे हो? इसी से होगा। ये कचहरियों से, थानों से, अदालतों से मसले हल, झगड़े खत्म। हाँ, और परेशानियां ही हैं। और क्या है?
परेशानी है, माफ़ कर दो भाई। फिर जिस चीज़ का झगड़ा चल रहा है ना, मोहल्ले में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, आपको पता है कि इन दोनों की बोलचाल बंद है, ये भी एक करने का काम है कि उनकी सुलह करवाओ, उनकी सुलह करवाओ। और सुलह करवाने के लिए देखो फर्जी बात करना भी जायज़ है, हदीस में आता है। दो फरीक है ना, एक के पास आप जाकर फर्जी बात कर सकते हो कि फलां तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छा आदमी। फर्जी बात, झगड़ा खत्म करने के लिए, सुलह करवाने के लिए, दिलों को नरम करने के लिए, एक दूसरे के करीब करने के लिए फर्जी बात भी बना सकते हो भाई, ये झूठ नहीं होगा। हालांकि झूठ कितना बड़ा गुनाह है। झगड़ा खत्म करने के लिए फर्जी बात भी बना सकते हो। हाँ, तो आपके खानदान में, भाइयों में, रिश्तेदारों में जिस चीज का झगड़ा चल रहा है, आप जाके झगड़ा खत्म करवाओ। देखो ना, अब आज क्या काम है, अभी ऐसा तक क्या करेंगे, कोई काम है, कल को कोई काम है, परसों कोई काम है, सब फारिग हैं। ये काम करो, ये काम करो, झगड़े खत्म करवाओ। मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, मिन्नत खुशामद करनी पड़ेगी, हल हो जाएगा, हल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कुरान कहता है इदफा बिल्लती ही अहसन फइदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। बुराई का बदला अच्छाई से दो ना, तो दुश्मन भी क्या बनेगा, दोस्त बन जाएगा। हाँ, मां शेख खान साहब रहमतुल्लाह माया करते थे, कुरान से वो उसूल बताओ, कुरान से उसूल बताओ कि जिससे दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। कुरान से बताओ वो उसूल, दुश्मन भी दोस्त बन जाए, कुरान से बताओ। तो फिर ये आयत पढ़ा करते थे, ये आयत पढ़ा करते कि बुराई का बदला अच्छाई से दो तो दुश्मन भी क्या बनेगा, दोस्त। अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर दुश्मन दोस्त नहीं बन रहा, इसका मतलब है आप बुराई का बदला अच्छाई से नहीं दे रहे हो। तो दो काम है भाई, ये जितने साथी बैठे में, एक तो अपनी जात से नियत करें कि झगड़ा खत्म करना है इंशाअल्लाह। दूसरा काम, जिन जिन का झगड़ा चल रहा है आप मेहनत करो, कोशिश करो, उनकी सुलह करवाओ, बीच में आओ, बीच में आओ, दोनों के बीच में आओ, दोनों को मिलाने की कोशिश करो। हाँ, इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा खैर का काम है, बहुत फायदा होगा।